نالج اباؤٹ اسلام کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں، اور اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور کر کے آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے برقرار رکھے، آمین یا رب العالمین۔ محترم عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے جادوگر کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جس نے سینکڑوں خاندان اجاڑ دیے، جو عورتوں کو اپنے جال میں پھنسا کر ان سے شیطان کی پوجا کرواتا، ان کے ساتھ زنا کرتا اور کالا جادو کرتا۔ لیکن اس جادوگر کا آخر انجام کیا ہوا؟ میرے عزیز دوستو، یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے جو کہ لاہور کے ہسپتال میں پیش آئی۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ چلیے دوستو، بڑھتے ہیں آج کی اس کہانی کی جانب۔ جادو جس کا اسلامی دنیا میں کوئی وجود نہیں، لیکن پھر بھی کچھ شیطان پرست لوگ ایسا کرنے سے نہیں ڈرتے، لیکن خدا بھی ان کے انجام کو رہتی دنیا تک عبرتناک بنا دیتا ہے۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، اچانک ایک لڑکی لاہور کے ہسپتال میں ایک بوڑھے آدمی کو لے کر ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوئی۔ وہ لڑکی بہت پریشان حال تھی اور بوڑھا آدمی اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ لڑکی نے مدد کے لیے ڈاکٹروں کو بلانا شروع کیا۔ اس کی چیخو پکار سن کر تقریباً سبھی ڈاکٹرز وہاں جمع ہو گئے۔ بظاہر تو ایسی ظاہر ہوتی تھی کہ اس کی بیوی نہ ہو، کیونکہ اس لڑکی کی عمر تقریباً 25 سال جبکہ بوڑھے آدمی 55 یا 60 سال کے قریب تھا۔ لیکن ڈاکٹرز کو یہ بھی جان کر حیرت ہوئی کہ وہ لڑکی اس بوڑھے شخص کی بیوی ہی تھی۔ ڈاکٹرز کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اسے شدید ڈائریا ہوا ہے اور یہاں لانے سے پہلے وہ کسی اور ہسپتال میں زیر علاج تھا۔ اب وہاں اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی، اس لیے میں اسے یہاں لے آئی۔ اتنا کہہ کر وہ پوری طرح رونے لگی اور ڈاکٹر سے اس کی جان بچانے کے لیے منت کرنے لگی۔ ہر ڈاکٹر نے اسے تسلی دی اور مریض کا علاج شروع کیا۔ وہ بوڑھا شخص مسلسل بیماری کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو چکا تھا۔ بس اب اس میں چند سانسیں ہیں اور ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا تھا۔ اس میں پانی کی شدید کمی تھی، سانس لینے میں بھی دشواری محسوس کر رہا تھا۔ لہٰذا ڈاکٹرز نے باہمی مشورے کے تحت اسے ICU وارڈ میں داخل کر لیا اور اسے خوراک اور دیگر ادویات کی فراہمی کے لیے ڈرپس کے علاوہ ناک اور منہ کے ذریعے نالیاں لگا دیں۔ اس طرح اس کا علاج شروع کر دیا گیا۔ وہاں کے سینئر ڈاکٹر بھی اپنے راؤنڈ کے مطابق اس کا چیک اپ کر کے گئے۔ اس طرح ایک دن گزر گیا۔ اگلے دن وہاں پر موجود ایک نرس نے ایک عجیب بات دیکھی، لیکن وہ اس قدر ناقابل یقین تھی کہ اس نے کسی سے نہیں کہی، لیکن بذات خود ہی وہ اس کی تحقیق میں لگ گئی۔ وہ بات یہ تھی، دراصل ICU وارڈ میں انہی مریضوں کو لایا جاتا تھا جن کی حالت سخت خراب ہوتی اور وہاں ان کی خاص طرح سے نگہداشت کی جاتی۔ اس کام میں وہ اللہ کے کلام کو بہتر اہمیت دیتے ہیں اور وہاں پر مختلف اوقات میں سورتوں کی تلاوت لگائی جاتی ہے۔ اب اس ICU میں بھی ٹھیک اسی طرح سورہ رحمان کی تلاوت وہاں پر موجود نرسز نے اپنے موبائل میں لگا دی اور ایسا کرنا ان کے نزدیک ان کی ڈیوٹی کا حصہ ہوتا۔ اب وہ حیران بات یہ تھی کہ جب بھی سورہ رحمان کی تلاوت لگائی جاتی، اتنی دیر میں اس بوڑھے شخص کے ناک اور منہ میں لگی نالیوں میں سے کیڑے اور مکوڑے اور دوسرے جانور نکلنا شروع ہو جاتے۔ وہ نرس اس منظر کو دیکھ کر شدید تعجب کا شکار تھی۔ اس نے جب اس بات کا مشاہدہ کیا تو معلوم ہوا کہ ایسا کتنی دیر ہوتا ہے۔ جب تک تلاوت چلتی رہتی ہے تب تک ایسا عمل جاری رہتا ہے، اور انہوں نے اس منظر کی ویڈیو بنا کر وہاں کے سینئرز ڈاکٹرز کو واٹس ایپ پر بھیج دی، جیسا دیکھنے کے بعد انہیں اس کی حقیقت جاننا چاہی۔ اس بات کا ذکر سنتے ہی ICU میں شور سا مچ گیا۔ اس چیز کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے ہر کوئی کرنا چاہتا تھا، لہٰذا سورہ رحمان کی تلاوت لگائی گئی اور ویسا ہی ہوا جیسا انہیں پتہ چلا تھا۔
ایک دو دن نہیں بلکہ سینکڑوں کیڑے مکوڑے اس کے منہ سے باہر نکلنا شروع ہو جاتے۔ کسی کو بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہ آتا، لیکن ڈاکٹرز نے اس کی بھی سائنسی وجہ تلاش کرنا شروع کر دی۔ اس کی بیوی جو کہ اس کے ساتھ تھی، اس نے شور مچانا شروع کر دیا اور کہنے لگی، میں جب اپنے شوہر کو یہاں لائی تھی ایسا کچھ نہ تھا، اب آپ لوگوں نے اس کے اندر کیڑے مکوڑے ڈال دیے ہیں۔ وہ بات بات پر خوب شور مچاتی، لہٰذا بڑے ڈاکٹرز نے مریض کے شوگر اور دیگر ٹیسٹ کروانے کو کہا اور اس کی بیوی سے پوچھا کہ وہ پچھلی ہسپتال کی رپورٹس دکھائے جو انہوں نے ٹیسٹ کروائے تھے، لیکن وہ تو جیسے اس بات پر راضی نہ تھی کہ مریض کا کوئی بھی ٹیسٹ کروایا جائے۔ اب ڈاکٹروں نے اس عجیب معاملے کے حل کے لیے خود ہی ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ کیا۔ رات کا وقت تھا، ہسپتال کے سینئر ڈاکٹرز اپنے کیبن میں موجود مریضوں کی رپورٹ کا مشاہدہ کر رہے تھے کہ اچانک ان کے کیبن میں اس بوڑھے آدمی کی بیوی نے داخل ہونے کی اجازت چاہی تو اسے اندر بلایا گیا۔ اب اس کی موجودگی کی وجہ سے نہ صرف ڈاکٹر صاحب کو حیران کر دیا بلکہ خود بھی حیران ہو گئی۔ وہ عورت ڈاکٹر کے کیبن میں آئی اور کہنے لگی، مجھے آپ سے کچھ حقیقت بیان کرنی ہے۔ پھر اس نے کہا، دراصل بات یہ ہے کہ میرا شوہر ایک جادوگر ہے۔ ڈاکٹر نے حیران ہو کر کہا، لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ وہ رکشہ ڈرائیور ہے، تو اب کیا ہوا؟ اس پر عورت نے بتایا، وہ رکشہ ڈرائیور ہی ہے لیکن وہ کالا جادو کرتا تھا، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہ قرآن پاک سے عمل کرتا ہے۔ اس نے بتایا کہ میں خود بھی کسی اور کی بیوی تھی اور اس کے پاس عمل کروانے کے لیے آئی تھی۔ اس عورت نے بتایا کہ اس کے سسرال والے اس سے لڑائی جھگڑا کیا کرتے تھے، اس کا خاوند اسے مارا کرتا تھا۔ اس نے بتایا، ان سب مصیبتوں سے جان چھڑانے کے لیے میں نے سسرال والوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے اس کا حل تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر ایک دن کسی نے اس شیطان جادوگر کے بارے میں بتایا کہ بظاہر تو یہ رکشہ چلاتا ہے لیکن اس کا کیا ہوا عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا اور اس کے جادو کا کوئی توڑ نہیں۔ بے شمار لوگوں کے درمیان وہ پوشیدہ شہرت رکھتا تھا اور اسی شہرت کی کہانیاں سن کر میں اس کے پاس چلی آئی۔ عورت نے بتایا کہ جادوگر نے مجھے اپنے گھر بلایا، میں اس کے گھر گئی، وہاں اس نے مجھ سے کہا کہ وہ قرآن پاک سے عمل کرے گا، لہٰذا میں وضو کر لوں، اور اس طرح عمل کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ اور جادوگر مجھے ایک کمرے میں لے گیا جہاں پر تکیہ رکھا ہوا تھا اور اس پر ایک عجیب شکل بنی تھی۔ وہ خود تکیے کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور مجھ سے کہا کہ میں تکیے کو سجدہ کروں۔ چنانچہ اندھے لالچ میں ویسا ہی کرتی گئی جیسا وہ کہتا گیا، حتیٰ کہ اس نے میرا جسمانی فائدہ اٹھانا شروع کر دیا، میرے ساتھ زنا کیا اور مجھ سے کہا یہ عمل کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ جو اس نے غلیظ حرکت کی وہ یہ تھی کہ اس نے اپنی گندگی مجھے کھانے کو کہا۔ میں اس کی گندگی کھائی۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا یہ گندگی کھانے میں ملا کر اپنے سسرال والوں کو بھی کھلا دینا۔ عورت نے جیسا اس نے بتایا تھا ویسا ہی کیا۔ ہر آدمی اس سے ویسی ہی کامیابی حاصل کرتا جیسے وہ اس سے کروانا چاہتا تھا، لیکن عورت نے بتایا کہ عمل کرنے کے بعد میرے سسرال والوں کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا، البتہ میرا دل اس آدمی کی طرف مائل ہونے لگا اور میں نے اکثر اس سے ملنا اور اس کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ میں اپنی جنت چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس کے پاس آ گئی۔ اپنے شوہر سے نہ ہی طلاق لی اور نہ ہی اس کے ساتھ نکاح ہوا، لیکن اس جادوگر نے کہا کہ سب کچھ ہو گیا ہے، اب تم میری بیوی ہو اور میرے ساتھ ہی رہو گی۔ اب چونکہ میں اس کے ساتھ رہتی تھی لہٰذا میں نے اس کو جادو کرتا دیکھا۔ یہ آدمی قرآن پاک کی مختلف آیتوں کو بے ترتیب جوڑ کر اس سے عمل کیا کرتا اور کالا جادو کرتا۔ پھر وہ کچھ عرصے کے بعد اچانک بیمار ہو گیا۔ اس کو ایک ہسپتال میں داخل کروا دیا، وہاں وہ تقریباً 4 ماہ داخل رہا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ پھر ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھ سے بھی کہا
کہ تم بھی اپنے شوہر کے پاس واپس چلی جاؤ، لہٰذا میں نے ایسا ہی کیا، میں اپنے شوہر کے پاس واپس آ گئی، لیکن اس نے مجھ سے یہ کہہ کر نکال دیا کہ کیا کرنے آئی ہو، میں نے تمہیں اسی دن طلاق دے دی تھی جب تم اس آدمی کے پاس گئی تھی۔ اب میں دوبارہ اسی جادوگر کے پاس آ گئی، اس وقت وہ بھی ہسپتال میں تھا، لیکن میں جب اس کے پاس واپس آئی تو وہ بہت بہتر تھا اور اپنے پاؤں پر کھڑا تھا، لہٰذا اس نے مجھ سے نکاح کیا اور ہم نے ایک مسجد میں جا کر نکاح کر دیا، اور اس طرح پھر سے ہم ایک ساتھ رہنے لگے۔ اب وہ رکشہ چلا کر گزارا کرتا، لیکن اللہ پاک نے پھر سے اسے آزمانا چاہا۔ پھر ایک دن ایک لڑکی اس کے پاس آئی جو بہت خوبصورت تھی، اس نے ہمیں بہت سارے پیسوں کا لالچ دیا، اس لیے اس نے دوبارہ عمل کرنا شروع کر دیا اسی پیسوں کے لالچ میں آ کر۔ اب اس کی حالت یہ تھی جو آپ کے سامنے ہے۔ اس عورت نے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں توبہ کرنا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب یہ سن کر حیران تھے، جب بھی سورہ رحمان کی تلاوت ہوتی اسی طرح اس آدمی سے کیڑے مکوڑے باہر نکلتے۔ وہ بوڑھا شخص اگلے روز مر گیا اور اس بار اللہ پاک نے اسے توبہ کی بھی توفیق نہ دی۔ یہ تھا اس بوڑھے شخص کا عبرتناک واقعہ، لیکن یہ آج کل کی ہی بات ہے اور یہ ایک بات ہمارے سامنے آ گئی، لیکن ہر دن ہمارے معاشرے میں ایسے گناہ ہو رہے ہیں۔ اپنے گھریلو حل کے لیے، روحانی حل کے لیے کئی لوگ ایسے گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں جو کہ اسلام میں بالکل جائز نہیں۔ یہ لوگ قرآن پاک کا غلط استعمال کرتے ہیں اور شیاطین کی مدد لیتے ہیں۔ بلا شبہ ایسا کرنے اور کروانے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، جیسا کہ خود قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ قرآن نیکوکاروں کے لیے رحمت اور بروں کے لیے عذاب ہے، یعنی جو لوگ اس کلام میں رد و بدل کریں گے ان کے لیے بڑا خسارہ ہے۔ لوگ یہ کہہ کر جادو تو پر حق ہے کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا، اپنی بات میں وزن ڈالتے ہیں، لیکن جادو برحق نہیں۔ اس کا وجود تو ہے لیکن یہ برحق نہیں، اس کو کرنے اور کروانے والا دونوں ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کے ذریعے جادو کا خاتمہ کیا تھا۔ قرآن پاک میں ہر مرض کا علاج ہے، ہمیں اس پر بھروسہ کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تو بیمار ہوتا ہے تو میں ہی تجھے شفا دیتا ہوں۔ میرے محترم عزیز دوستو، یہ ناسور ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکا ہے، اس گناہ سے بچیے اور جتنا ممکن ہو سکے دوسروں کو بھی بچائیے، کیونکہ جادو کرنے اور کروانے والا دونوں جہنمی ہیں اور دونوں دین اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع۔ تو اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کا ٹاپک پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں، عزیزوں، اقارب کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اگر آپ ہمارے چینل نالج اباؤٹ اسلام پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہر نیو انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کا نگہبان۔